ڈاکٹر افضل حسین مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے مشترکہ مدرسے اور یونیورسٹی مشترکہ کا جو تعلیمی تجربہ ہے ان کی روشنی میں ہمارے بچوں کو کچھ نصیحت آمیز کلمات سے نوازیں تاکہ یہ اپنے مستقبل کے تئیں اپنا ٹارگیٹ ہدف اور نصب العین طے کر سکیں اور ان سے ان کو کچھ فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان ہمارے سینئر علی جناب پروفیسر صفدر امام قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر اکرم رضا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سینئر علی جناب حضرت علامہ مولانا عبدالودود مصباحی صاحب تشریف رکھتے ہیں، دیگر اساتذہ اکرام، اور میں جس ادارے میں بھی جاتا ہوں تعلیمی ادارے میں، تو اس ادارے میں جا کر کے میرے دل سے جو انتہائی قریب ہوتے ہیں وہ وہاں کے طلبہ اور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلبہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ہمارے قادری میاں صاحب قبلہ نے کئی بار حکم دیا کہ آپ ہمارے یہاں نہیں آتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں آتے ہیں۔ اب میں ان کو بتاؤں گا کہ میں گیا تھا آپ کے یہاں، اور حضرت سید معاذ میاں صاحب کا بھی فون آتا رہتا ہے جامعہ ازہر سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ادارے کی طرف جانا ہے۔ میں بے پناہ مسرت کا احساس کر رہا ہوں آپ کے درمیان اپنے آپ کو پا کر، اور سچائی یہ ہے کہ 1990 سے 1997 اور 1997 سے یہ 2022، تو 1997 سے 2022 کے درمیان جو کامیابیاں میں نے حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نوازا، لیکن یہ جو فترت کا زمانہ ہے، اس زمانے کے بعد میں جب ادارے میں جاتا ہوں تو میں آپ میں سے ہر ایک طالب علم کے درمیان اپنے آپ کو پاتا ہوں۔ وہ زمانہ مجھے یاد آ جاتا ہے جب میں 1990 سے 1997 کے درمیان الجامعۃ الاشرفیہ کی سرزمین پر تھا، اور میرے ذہن و دماغ میں ایک خواب تھا کہ میں الجامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی بڑے عہدے پر فائز ہونے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے جب الجامعۃ الاشرفیہ سے میری فراغت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ الجامعۃ الاشرفیہ سے 1 نمبر سے فارغ ہونا اپنے آپ میں بڑی بات۔ بہت سے ادارے کے ذمہ داران ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں شیخ الحدیث ہو جائیے، آپ ہمارے ہاں پرنسپل ہو جائیے، یہاں تک کہ سرکاری عہدے تک کی جو ہے، سرکاری ملازمت تک کی جو ہے ہمیں پیشکش کی گئی، لیکن ہمارے ذہن میں ایک بات تھی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر کے کہ جب میں نے منع کر دیا ان تمام مدارس کے ذمہ داران کو، تو میرے والد محترم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس جا کر کے سفارش کرنے لگے، اور وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ضد کرنے کے لگے کہ نہیں، آپ کو جانا ہے، آپ فلاں جگہ چلے جائیے، اتنا اچھا آفر ہے، اتنی سیلری ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے۔ میں نے کہا میں کسی حال میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو پھر میں آپ کو پڑھنے کے پیسے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مت دیجیے، آپ کرایہ تو دیں گے نا۔ تو 1997 میں یاد رکھیں انہوں نے 850 روپے مجھے کرائے کے طور پر حضرت دیا، اور وہ آج کا زمانہ ہے اور ابھی کا وقت ہے، کبھی مڑ کر کے پیچھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک طرح سے سمجھیے کہ کہتے ہیں کہ کشتی کو جلا کر کے سمندر کے پار چلے جانا، اور پھر یہ کوشش کرنا کہ وہاں ہی جا کر کے ہمیں اپنی دنیا آباد کرنی ہے، دنیا بسانی ہے۔ تو جب آپ عزم کرتے ہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا۔ برس وہاں پہ تدریسی فریضہ بھی انجام دیا،
پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویشن، دلی یونیورسٹی سے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی، اور 2006 میں الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے میں وہاں کا گولڈ میڈلسٹ بھی رہا۔ یونیورسٹی آف دہلی کا گولڈ میڈلسٹ ہونا اپنے آپ میں بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر 2009 میں مجھے برٹش گورنمنٹ نے انگلینڈ بلا لیا اور اسپیشل ایک کورس کرایا، اس کورس کا نام ہے ڈائیورسٹی اینڈ ڈائیلاگ۔ اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی، لیسٹر شائر یونیورسٹی اور الگ الگ یونیورسٹیز میں ہمیں جا کر کے وہ کورس کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ میں بہت جونیئر تھا اس وقت۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر جو سعود عالم قاسمی صاحب، جو ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے رجسٹرار پروفیسر ایس ایم ساجد صاحب، اور بڑے بڑے سینئر، اور سب سے جونیئر میں ہی تھا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے درمیان اپنے آپ کو پا کر کے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے دعوت مل کر کے کہ ای سعادت بزور بازو نیست۔ اب دوسرا مصرع میں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے نا؟ ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ الحمدللہ پھر ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے کے بعد میں میڈیا کے میدان میں رہا، صحافت کے میدان میں رہا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا پہلا عالم جو پروفیشنل جرنلزم کی فیلڈ میں ہم نے قدم رکھا، اور اس کے بعد ہمارے جتنے لوگ تھے اس لائق، الحمدللہ ہم نے جہاں جہاں جو تھے ان کو جوڑنے کی کوشش کی۔ علماء کرام سے، آپ حضرات سے میرا رابطہ رہا، اور اس درمیان میں نے کوشش یہ کی کہ آپ سے میرا رابطہ ٹوٹنے نہ سکے، اس لیے کہ آپ میں اپنے آپ کو پاتا ہوں، اور آپ کے درمیان میں جا کر اپنے آپ کو ایک طرح سے سمجھیے کہ اپنے آپ میں نہیں محسوس کرتا ہوں۔ یقین جانے میرے دوست کہ مدارس کے طلبہ اگر مدرسہ کی مدارس میں رہ کر کے محنت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ ندوہ، دیوبند، یہاں وہاں کا نام لیتے ہیں، لیکن جہاں جہاں وہ میرے مقابلے میں آئے کہیں نہ ٹک سکے۔ یہاں تک کہ جب میں راشٹریہ سہارا میں گیا تو پرماننٹ میری ملازمت لگی، لیکن ان لوگوں نے سازش رچ کر کے مجھے جونیئر عہدے پر مجھے جو ہے پہنچا دیا، لیکن الحمدللہ میں نے ریگولر کوشش کر کے ان سے اونچا مقام چند ہی برسوں میں حاصل کر لیا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے میرے خلاف سازش رچی تھی وہ لوگ میرے ماتحت کام کرنے لگے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ راشٹریہ سہارا اس زمانے میں بہت ہی معروف اردو کا اخبار تھا، اور اس کے بعد آج جو پوری دنیا کا سب سے بڑا اردو نیوز پیپر ہے وہ انقلاب، جانتے ہیں؟ میں اس کا دلی میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہا۔ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہونا، آپ پروفیسر صفدر امام قادری صاحب سے پوچھیں گے، آپ اردو کے بڑے اسکالر ہیں، پوری دنیا آپ سفر کرتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ مقام، وہ عہدہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن میری کوشش، میری سوچ، میری فکر وہیں تک نہیں تھی۔ میں یہ ہمیشہ میری کوشش تھی کہ میں کسی نہ کسی یونیورسٹی میں جا کر کے تدریسی خدمات انجام دوں۔ تو 2013 میں مجھے سینٹرل یونیورسٹی آف ساگر مدھیہ پردیش میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ 6 سال وہاں کام کیا۔ اس کے بعد میں درمیان میں 1 سال فترت کا زمانہ ہے۔ یہ بتانا بھی آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ پرماننٹ 6 سال نوکری کرنے کے بعد منظم سازش کے تحت 3 اردو والوں کو یونیورسٹی نے یہ کہہ کر کے نکال دیا کہ یہاں کوئی ویکنسی ہی نہیں تھی، غلطی سے آپ کی تقرری ہو گئی تھی۔ اس درمیان کیا ہوا کہ چند ہی دنوں کے اندر میرے پاس سعودی ایمبیسی سے فون آتا ہے کہ the King of Saudi Arabia wants to invite you for a special delegation of Hajj. Would you like to go to there? میں نے کہا کون سا مسلمان ہوگا بھائی کہ جو حج کرنا نہیں پسند کرے گا؟ تو سعودی بادشاہ کی طرف سے اسپیشل انویٹیشن آیا حج ڈیلیگیشن میں جانے کا، اور الحمدللہ 2009 میں مجھے وہاں جانے کا موقع ملا اور حج کرنے کا موقع ملا۔ میں جب وہاں سے آیا
تو چند ہی دنوں کے بعد میرے پاس امریکن ایمبیسی سے فون آتا ہے کہ وائٹ ہاؤس وانٹس ٹو انوائٹ یو یونائٹیڈ اسٹیٹ ایز انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام ایز اے گیسٹ آف آنر. یعنی آپ کو پریزیڈنٹ آف امریکہ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے، یو ایس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسپیشل دعوت دی جاتی ہے انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام کے لیے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ جانے کے لیے. تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ بتائیے کون نہیں تیار ہوگا بھائی. تو 2019 میں مجھے امریکہ کی سرزمین پر جانے کا موقع ملا، اور الحمدللہ یو ایس گورنمنٹ نے ہمیں 2019 میں آنریری سٹیزنشپ آف یو ایس اے بھی دیا، یعنی امریکہ کی اعزازی شہریت. اہل سنت و جماعت کا اب تک کا پہلا اور آخری فرد ہوں. اور پھر 10 سال کا انہوں نے اسپیشل ویزا بھی دیا کہ آپ 2029 تک جب جائیں، آنا چاہیں آئیں، جب جانا چاہے جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ باتیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مدرسے کا ایک طالب علم مدرسے سے اٹھ کر کے یونیورسٹیز کے میدان میں قدم رکھ سکتا ہے، اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤس میں، کارپوریٹ سیکٹر میں جا کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یونیورسٹی کون سی سینٹرل یونیورسٹی ہوگی جہاں ہمارے لیکچرز نہیں ہوئے ہوں گے؟ سینکڑوں لیکچرز آئی ہیو ڈیلیورڈ more than 1000 lectures online for Central University of Kashmir, Jamia Millia Islamia, and Aligarh Muslim University and other universities also. تو پورے دیش کے اندر بیشتر یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے رہتے ہیں اور وہاں جانے کا موقع ملتا ہے. ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز میں لیکچر دینا، اب آپ دیکھیے کہ آپ اس وقت یہاں ہیں اور میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں ہوں، ظاہر ہے کہ مدرسے کا فارغ ہوں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن پھر میں وہ ایک شعر پڑھوں گا جو میں نے پڑھا تھا، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، یہاں کا جو نظام تعلیم ہے، یہاں جو تربیت کا نظام ہے، اور یہاں جو بوریا نشی اساتذہ کرام ہیں، ان کے درمیان جو زانوے ادب تہ کر کے آپ علم حاصل کرتے ہیں، رہ کر انتہائی محنت کے ساتھ علم حاصل کر لیا، تو آپ زندگی کے جس شعبے میں جانا چاہیں اس شعبے میں جا کر کے آپ کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے میں ہوں. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کے درمیان یہ کہہ سکتا ہوں. اس لیے یہاں آپ رہ کر کے خوب محنت کیجئے. آپ اسے کبھی یہ نہ سمجھنے کی کوشش کریں اور احساس کمتری کے شکار نہ ہو کہ ہم مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ فخر کے ساتھ کہیں کہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میں مستقبل کا ڈاکٹر افضل مصباحی ہوں، میں بنارس یونیورسٹی کا پروفیسر ہو سکتا ہوں، میں وائٹ ہاؤس کا انوائٹی ہو سکتا ہوں، گیسٹ آف آنر ہو سکتا ہوں، برٹش گورنمنٹ کا گیسٹ آف آنر ہو سکتا ہوں، الگ الگ نیشنز کا گیسٹ آف آنر ہو سکتا ہوں. تو آپ اگر آج یہ عزم کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. یہ جو اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، ایک ایک چیز کو خوب محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ لکھنا ہے. پڑھنے کے ساتھ یعنی لکھنے کی ٹیکنیک ابھی سے آپ کو شروع کر دینی ہے. کبھی کسی موقع پہ، آج چونکہ ہماری ٹرین ہے 7 بجے اس لیے، اور ابھی ہمیں درگاہ پہ بھی حاضری دینی ہے، تو کبھی میں کسی موقع پہ انشاءاللہ رائٹنگ کی تکنیک پر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے درمیان آؤں گا. اور میں بتاؤں کہ جب کو میں بتاؤں کہ پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے. وہ بہادر شاہ ظفر نے ایک شعر کہا تھا، 3 اشعار ہیں کہ آندھیاں، غور سے سنیے گا، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا.
آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، میں تیرا زلف نہیں ہوں کہ بکھر جاؤں گا، اور مجھ کو پھولوں کے بدن قید نہیں کر سکتے، میں تو خوشبو ہوں ہوا بن کے بکھر جاؤں گا۔ اور جو شعر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ متاع لوح و قلم لٹ گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم لٹ گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں ہم نے۔ تو میرے دوست، یہ اساتذہ نعمت غیر مترقبہ ہیں، اور یہاں کا جو سسٹم ہے اور اتنے بڑے صوفی بزرگ جن کی بارگاہ میں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، آپ وہاں موجود ہیں، تو یہاں رہ کر کے خوب فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز اور میں بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا اور میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں، اس لیے کہ وقت ایسی تلوار ہے کہ اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے تو یہ تلوار آپ کو کاٹ دے گی۔ اور نیچر آف لا ہے، فطرت کا قانون ہے کہ فطرت کے قانون میں کسی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پنجگانہ میں کوتاہی کر دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے۔ اگر آپ روزہ رکھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دے۔ اگر آپ نے فرائض و واجبات میں کوتاہی کر دی اور آپ نے توبہ کر لیا تو اللہ رب العزت معاف فرما سکتا ہے، لیکن نیچر آف لا، فطرت کے قانون میں کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا وقت برباد کریں گے تو آپ کی لائف برباد ہوگی۔ اگر آپ نے اساتذہ کے خلاف یا یہاں کے نظام تربیت کے خلاف یا انسٹیٹیوٹ کے خلاف سازش رچی تو آپ کا مستقبل برباد ہوگا۔ اگر آپ نے برے عناصر کی تربیت میں یا ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کی تو آپ برے بنیں گے۔ اگر آپ محنت سے علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو وہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو فطرت کے قانون میں، قدرت کے قانون میں، نیچر آف لا میں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ جب میں اگلی بار آپ کے درمیان آؤں تو خوب آپ سے میں خود فیضیاب ہونے کی کوشش کروں اور آپ سے سیکھنے کی کوشش کروں، اور مجھے بھی اللہ رب العزت نے جو دیا ہے ہم اسے آپ کے درمیان شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا کر کے جانا چاہوں گا کہ آپ کے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں آپ اپنے نوٹ بک میں اسے لکھ لیجئے، آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے۔ لکھنے کی پوری تربیت آپ کی ہونی چاہیے۔ جب لکھنے کی تربیت آپ کو اساتذہ کے اسباق لکھنے لگیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کے مضمون لکھیں گے، پھر مقالے لکھیں گے، پھر تھیسس لکھیں گے، پھر کتابیں لکھیں گے، پھر الگ الگ ٹاپک پہ شارٹ سٹوریز لکھیں گے، بہت کچھ لکھیں گے۔ مدارس کے طلباء میں یہ بہت بڑی کمی ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں نوٹ بک ہونا چاہیے، لکھنے کی عادت ہونی چاہیے، اور لکھنے کی عادت ہو گئی تو یقینی طور پر آپ زندگی کے کسی، یہ کہتے ہیں کیا عام طور پر لوگ کہتے ہیں مدرسے کے فارغ، مدرسے سے پڑھ کر کے کہاں جائیں گے، مسجد میں، مکتب میں اور مدارس میں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہاں رہ کر کے عربی زبان سیکھ لی، اچھی عربی زبان سیکھ لی، تو آج لاکھوں روپے خرچ کر کے یونیورسٹیز میں جا کر کے لوگ ڈپلوما کرتے ہیں عربی کا، آپ پوچھ لیجئے پروفیسر صاحب سے۔ تو آپ عربی زبان آپ کی اچھی ہو جانی چاہیے، اردو زبان اچھی ہو جانی چاہیے، یہاں پہ ہندی پڑھائی جاتی ہے وہ اچھی ہو جانی چاہیے، تو اور آپ کا سبجیکٹ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر آپ سے